بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا عرس جائز ہے؟ تو میرا بھائی دیکھیں، ہر دین ہر مذہب میں دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک اس مذہب کے درویش یعنی اولیاء کرام، دوسرے اس مذہب کے مولوی یعنی علماء۔ جس طرح پیچھے دیکھیں، یہود و نصارہ میں بھی پادری جو تھے وہ ان کے مولوی تھے، علماء تھے، اور راہب جن کو کہتے تھے وہ ان کے دین کے درویش تھے یعنی بزرگ تھے، ولی تھے۔ تو یہ شروع سے ہی، جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے اس وقت ہی، آپ کے پیدا ہوتے ہی یہ دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے، دوسرے سجدے کا انکار کرنے والے، یعنی ابلیس اور اس کے ساتھی جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ تعظیم جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ تو یہ ایک گروہ بن گیا، اور دوسرا وہ گروہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ تو یہ شروع سے ہی یہ دونوں گروہ چلتے آ رہے ہیں۔ ابلیس کا گروہ بھی چلتا آ رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کا بھی۔ آدمیت جب تک ہے شیطانیت بھی رہے گی، اس طرح اس کے آگے شیطانیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے۔ جس طرح آگے آ کر حسینیت بھی ہے اور جزیدیت بھی ہے۔ کوئی چیز بھی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی، یہ قیامت تک حشر تک چلتی رہے گی۔ اس طرح یہ علماء کرام، مولوی لوگ، یہ بھی چلتے رہیں گے، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ بھی، ان کا گروہ بھی چلتا رہے گا۔ تو اولیاء کرام جو ہیں وہ ہمیشہ حق پر ہیں۔ ان کے بارے میں دیکھیں، یہ جو مولوی ہیں ان کے بارے میں تو کتنی احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ یہ سارے دوزخی ہیں۔ ابن ماجہ اور حدیث نمبر 3993، یہ سیاہ ستہ میں ہے ابن ماجہ، اس کی یہ حدیث دیکھ لیں کہ نصارہ کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوزخی، اور حضور نے فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی اور اس کے ساتھ لگنے والے لوگ وہ جنتی ہوں گے، یعنی اولیاء کرام اور ان کے ماننے والے۔ تو اس طرح یہ دونوں گروہ چلتے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ یہ عرس وغیرہ جو ہے یہ اولیاء کرام میں جائز ہے، اولیاء کرام سب اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اولیاء کرام کے ہی عرس ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مولویوں کے گروہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ یہ دوزخی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ یہ 72 فرقے دوزخی ہیں۔ اور سورۃ بقر، اس میں بھی دیکھ لیں 78، 79، 80، 81 نمبر آیت ہے جو ہیں، یہ 4 آیات، ان کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ حافظ قاری جو ہیں یہ صرف پڑھنا جانتے ہیں قرآن پاک کو، اس کا ان کو شعور نہیں ہے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ یہ آپ خود کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور یہ جو تویز گنڈوں کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، جیسے احمد رضا نے شمع شبستان رضا لکھی ہے اور اس میں تویز گنڈے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بیچتے ہیں، اس سے کمائی کھاتے ہیں اس کی، تو یہ کمائی ان کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی اچھی نہیں ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں 80 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دوزخ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اگر گئے بھی تو چند دن۔ تو اگلی 81 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا ان سے کوئی وعدہ ہے کہ میں ان کو جنت میں جانے دوں گا، معاف کر دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس طرح اگر ان فرقوں کے بارے میں میرا بھائی کسی کو کوئی حدیث ہو کہ یہ جو دوزخی فرقے ہیں کبھی بھی دوزخ سے نکلیں گے، قرآن پاک کی کوئی آیت ہو کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سورۃ بقر کی ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کیا کوئی آیت ہے کہ یہ کبھی نکل آئیں گے؟ تو اس طرح یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ عرس کو جائز نہیں کہتے، کیونکہ یہ ہیں ہی گمراہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہیں، دوزخی تو اس کو جائز نہیں کہتے۔ تو جو اولیاء کرام ہیں، جو جنتی ہیں، جن کی بزرگی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ولی جو ہوں گے وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں گے، اور بنی اسرائیل میں بھی ولایت اور اس کے تصرف اور ان کی دعاؤں کی قبولیت
قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ جو اولیاء کرام کی جماعت ہے یہ تو جائز رکھتے ہیں اور اس کو جائز کہتے ہیں، ان پر ان کا عمل ہے۔ جیسے آپ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس ہوتا ہے، بلے شاہ صاحب کا عرس ہوتا ہے، باہو سلطان صاحب کا عرس ہوتا ہے، انڈیا میں خواجہ غریب نواز، خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء اور خواجہ قطب صاحب، کتنے اللہ کے ولی ہیں، سب کے عرس ہوتے ہیں۔ اور اس کا قرآن پاک میں بھی یہی حکم ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو انعام والے بندے اللہ نے خود فرمائے ہیں آگے سورۃ مائدہ میں کہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ میرے انعام والے بندے جو ہیں سب سے پہلا انعام جو ہے وہ نبوت ہے، پھر صدیق ہیں یعنی اولیاء کرام، یعنی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ مولوی اس کا معنی بھی کرتے ہیں صدیق کے معنی سچا، حالانکہ صادق کا معنی سچا ہوتا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جو صادق کی تصدیق کرتا ہے۔ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہتے ہیں۔ مولویوں کو سارے دھوکے ہی دھوکے ہیں بھائی، یہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہوا ہے، کسی اللہ کے ولی کی بات نہیں مانتے، اپنے فرقے بنا رہے ہیں، بناتے رہیں گے اور جہنم داخل ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تو انعام والے بندوں کے راستے پہ چلنے کا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس میں دیکھ لیں، نبی ہیں، صدیق ہیں یعنی صحابہ کرام اور اولیاء کرام، پھر آگے کیا ہے شہید اور صالحین۔ تو صالحین جو ہیں یہ مولویوں کو نہیں کہتے، یہ اولیاء کرام کو کہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام سب دیکھیں عرس کرتے آ رہے ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز کا وصال پاک ہوا تو ان کا عرس کس نے منایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ سر العزیز، جو آپ کے خلیفہ اعظم تھے، آپ کے عرس کا بندوبست کرتے تھے، اور آپ کا عرس یہ 6 رجب کو ہوتا ہے اور 3 دن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خواجہ قطب صاحب کا عرس ہوتا ہے، بابا فرید صاحب کا عرس ہوتا ہے، اس میں علی احمد صابر نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز شامل ہوتے تھے۔ تو یہ ولیوں کا عمل ہے، اولیاء کرام اس پر متفق ہیں، وہ سب عرس کرتے گئے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ جو میرے انعام والے بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو۔ اور مولویوں کے بارے میں جو اس کو جائز نہیں کہتے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دوزخی فرمایا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں بعد میں جی پیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، میری کیا ہستی ہے میں کہوں ایسا کسی کو جنتی یا دوزخی؟ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اختیار ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دوزخی فرمایا ہے۔ تو بھائی دوزخیوں کی بات نہ سنیں، نہ مانیں، نہ ان کے پیچھے جائیں، نہ ان سے فیصلے لیں۔ اب یہ جنتیوں کے بارے میں دوزخی کیا فیصلہ دیں گے؟ یہ تو غلط ہی کہیں گے نا۔ اگر ان کو سمجھ آ جائے تو پھر یہ دوزخی کیوں رہیں گے؟ اب خواجہ غریب نواز بھی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں مولوی لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ دوزخی ان کو نبی پاک نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرما دیا، اور یہ دوزخی دوزخ جانے میں بھی خوش ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے کہا نا کہ تو لعنتی ہے، دوزخی ہے، روز جزا تک نکل جا میرے دربار سے اور تو یہ جہنم داخل کروں گا۔ اب اس نے کیا توبہ کر لی؟ اب اس کو تو کوئی مغالطہ نہیں ہے نا کہ یہ اس نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا کہ یہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کو سامنے کہہ رہے ہیں کہ تو دوزخی ہے، لعنتی ہے، میرے دربار سے نکل جا۔ تو اس نے توبہ نہیں کی۔ اب جس کے اندر وہ گھسا ہوا ہوتا ہے بھائی وہ بھی غلطی کرے گا، گناہ کرے گا اور دوزخی بنے گا، لیکن توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جو بیٹھا ہے وہ اس کو توبہ کرنے نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر اندر ایمان ہو تو ایمان کی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر اندر شیطان ہو تو پھر شیطان کی بات سمجھ میں آتی ہے، شیطان کی طرح ضد کرتا ہے آدمی، ایمان چھوڑ دیتا ہے، ضد نہیں چھوڑتا، جس طرح ابلیس نے ضد نہیں چھوڑی، جہنمی ہو گیا، حالانکہ فرشتوں کا معلم تھا، استاد تھا، اس کو تو سب سے اول میں سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اس کے اندر تکبر تھا۔ جس طرح یہ آج کل کتنے لوگ جو ہیں تکبر میں بھرے ہوئے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اپنا پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے عقائد اور ان کے تصرفات
اور ان کے مراتب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام اور ان کے اختیارات اور ان کے تصرف کے بارے میں قرآن پاک میں کتنی جگہ فرمایا، جیسے عاصم بن برقیہ، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، سلمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اس نے بلقیس کا تخت جو تھا وہ آنکھ جھپکتے لا کے رکھ دیا، یہ اس کی کرامت ہے، اس کا تصرف ہے۔ اس طرح خضر علیہ السلام ہے، بلم بور کا واقعہ ہے۔ تو یہ کتنے واقعہ ایسے ہیں جو نبی کی مخالفت، عقائد غلط ہونے سے، دیکھیں بلم بور جو تھا وہ کافر ہو گیا اور جہنمی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کی بے ادبی، پنجتن پاک کی بے ادبی، اولیاء کرام کی بے ادبی سے بچائیں، کیونکہ ہر جرم کی معافی ہے، لیکن یہ بے ادبی جو ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ جس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں، تو اس کو دیکھیں معافی نہیں ہوئی۔ اور باقی جو گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، تو یہ تو معاف ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی ولی یا نبی کی بے ادبی ہو گئی یہ معاف نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے۔ اللہ رسول قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔